نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو آپ کے دل میں جو بھی نیک اور جائز تمنا ہے، دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے، شادی کی ہے یا مال و دولت کی ہے، انسانوں کی ہے، کسی بھی قسم کی ہے، اس کا ایک عمل بتلانے لگا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری تفصیل بیان فرمائی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیں اور اس دعا کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ کے دل کی جو بھی نیک اور جائز تمنا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، اور جس کو بھی یہ میں نے بتایا ہے، یہ دعا سکھائی ہے، اس نے کیا ہے، ان کے دلوں کی مرادیں، ان کے دلوں کی نیک اور جائز تمنائیں، ان کے دلوں میں جہاں پر بھی رشتہ نسبت طے کرنا وہ چاہتے تھے، اللہ نے ان کی ہر دلی مراد کو پورا کیا ہے۔ یہ سکرین پر آپ کو دعا نظر آ رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتودع فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحكيم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جس شخص کے دل میں جو بھی نیک اور جائز تمنا ہو اور وہ حاجت ہو، چاہے اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کسی انسان سے کوئی چیز لینی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بہترین وضو کرے، اچھا وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز یعنی نوافل ادا کرے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین دعا کے لیے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد یہ جو دعا آپ کو نظر آتی ہے یہ پڑھے۔ یہ تو ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آتے ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ روایت کے الفاظ ہیں، ثم يسأل من امر الدنيا والآخرة ما شاء۔ اس کے بعد ثم يسأل من امر الدنيا والآخرة ما شاء، اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جو بھی چاہتا ہے، فإنه يقدر، اللہ اس دعا کی برکت سے اسے مقدر بنا لے گا، اسے عطا فرما دے گا، اسے نصیب فرما دے گا۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ صلاۃ حاجت ایسے پڑھیں، اس کے بعد اس دعا کو یاد کریں، یا سامنے موبائل میں یا کاغذ پر رکھ کر پڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔